आज का सवाल। एक मीडिया स्कॉलर का कहना है कि सूरह आराफ की आयत नंबर 32 में जीनत के लफ्ज़ से मौसीकी और गाना वगैरह मुराद है। आपकी इसमें क्या तहकीक है? तो इस वजह से न शायरी हराम है, न मुसव्वरी हराम है, न मौसीकी हराम है, न ग़िना हराम है, कोई चीज़ भी हराम नहीं। ये सारी चीज़ें अल्लाह की नेमतें हैं। बल्कि उस आयत में ऊपर इन नेमतों के बारे में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि ये जितनी जीनत की चीज़ें मैंने पैदा की हैं, इन लोगों से पूछो इसको किसने हराम किया है। आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे सूरह आराफ की आयत नंबर 31 और आयत नंबर 32 की मुख्तसर तशरीह अर्ज करनी होगी। आयत नंबर 31 में है, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। ए बनी आदम, हर मस्जिद के पास जीनत इख्तियार करो और खाओ पियो, इसराफ ना करो, बेशक अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करते। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। आप फरमा दीजिए, किसने हराम करार दिया है उस जीनत की उन चीज़ों को जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए निकाली हैं और पाकीज़ा रिज़्क़ की चीज़ें। कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामा। आप फरमा दीजिए कि ये चीज़ें नेक लोगों के लिए, ईमान वालों के लिए पैदा की गई हैं और क़यामत के दिन सिर्फ मोमिनीन के लिए ख़ास होंगी। कज़ालिका नुसर्रिफुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। इस तरह हम फेर फेर के आयात को बयान करते हैं इल्म वाली कौम के लिए। इन दोनों आयतों का पस मंज़र ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से क़बल अरब के कुछ कबाइल तवाफ़ के लिए आते तो बग़ैर लिबास के तवाफ़ करते। उनका लॉजिक ये था कि इस लिबास में हमने गुनाह किए हैं, अब इन्हीं कपड़ों के साथ हम तवाफ़ करेंगे तो हम गुनाहों से पाक कैसे होंगे। दूसरा लॉजिक ये था कि जिस तरह हम गुनाहों से पाक होना चाहते हैं, इसी तरह हम चाहते हैं कि कपड़ों से भी कुछ देर के लिए पाक हो जाएं, खाली हो जाएं। बेआईनी इसी तरह खाने पीने की चीज़ों में वो बहुत एहतियात करते और बाज़ चीज़ों से परहेज़ करते कि हमें जफाकशी इख्तियार करनी है ताकि अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकें और गुनाहों से पाक हो जाएं। उनके मर्द दिन को तवाफ़ करते बग़ैर लिबास के और उनकी ख़वातीन रात को बग़ैर लिबास के तवाफ़ करती। ये सूरत हाल अरब कबाइल में इतनी आम हो गई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के बाद जब मुसलमानों ने लिबास के साथ अपने तवाफ़ का सिलसिला जारी रखा तो उन्होंने इन पर एतराज़ करना शुरू कर दिया कि देखो ये कितने बेअदब हैं और कितने बेज़ौक़ हैं कि इनको गुनाह माफ़ कराने का कोई फिक्र ही नहीं है और ये उन्हीं कपड़ों के साथ तवाफ़ करने में लग जाते हैं जो इन्होंने आम हालात में पहने होते हैं। जब मुसलमानों पर भी ये एतराज़ शुरू हुआ तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में ये सूरत हाल अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पे इस तरह की बातें हो रही हैं। उस पर ये आयतें नाज़िल हुई कि तवाफ़ की हालत में और हर मस्जिद के पास तुम्हें अपने लिबास को पहन के रखना है। इसी तरह खाने पीने की चीज़ों से भी तुम्हें कोई मुमानत नहीं है, लेकिन इसराफ ना करो, यानी ना तो बिल्कुल खाना बंद करो और ना ही इसराफ करो, मियाना रवि इख्तियार करो। आयत नंबर 32 में पूछा गया कि ये जो तुम लिबास को अपने लिए मना करार देते हो, किसने मना किया है? अल्लाह ने तो कोई मना नहीं किया। अल्लाह ने तो ये चीज़ें अपने बंदों के लिए पैदा की हैं। और इसी तरह खाने पीने की चीज़ों से अल्लाह ताला ने तो तुम्हें मना नहीं किया। ये पाकीज़ा चीज़ें किसने तुम्हारे ऊपर हराम की हैं और किसने तुम्हें मना किया है? ये पस मंज़र था इन दोनों आयतों के नुज़ूल का, जिसके बारे में आपने सवाल किया है। अब यहाँ हमारे पास स्कॉलर्स ने ये नुक्ता निकाला कि सूरह आराफ की आयत नंबर 32 में जीनत से मुराद मौसीकी है, शायरी है, मुसव्वरी है, अदब है, ये सारी चीज़ें इससे मुराद हैं। इस पर कुछ तबसरा करने से पहले मुनासिब महसूस होता है कि मैं 1400 साला मुफस्सिरीन का जो तबसरा है
ان دو آیتوں کے بارے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں زینت سے مراد لباس ہے، اس لیے کہ جب انہوں نے لباس چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے لباس پہن کر طواف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہی تفسیر منقول ہے حضرت مجاہد سے، حضرت عطا سے، حضرت ابراہیم نخعی سے، حضرت سعید بن جبیر سے، حضرت قتادہ سے، حضرت سدی سے، حضرت ضحاک سے۔ یہ پہلی اور دوسری صدی کے مفسرین کرام ہیں جن سے یہ تفسیر منقول ہے کہ آیت نمبر 31 میں اور آیت نمبر 32 میں زینت سے مراد لباس ہے۔ تیسری صدی میں فرا نے معانی القرآن میں، ابن قتیبہ نے غریب القرآن میں، اور چوتھی صدی میں امام طبری نے جامع البیان میں یہی لکھا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں زینت سے مراد لباس ہے۔ امام طبری نے تو عجیب بات لکھی ہے، رزق کے بارے میں تو مختلف آراء ہیں اہل تفسیر کی، لیکن بعد اجماعہم علی ما قلنا کہ زینت کے بارے میں جو موقف ہم نے اختیار کیا ہے کہ اس سے مراد لباس ہے، اس پر تو سب کا اجماع ہو چکا ہے۔ تو گویا یہاں دونوں آیتوں میں زینت سے مراد لباس ہے، امام طبری کے بقول اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ اسی چوتھی صدی میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم نے یہی بات ذکر کی ہے۔ پانچویں صدی میں امام ثعلبی نے الکشف والبیان میں، اور امام سمعانی نے تفسیر القرآن میں، اور امام بغوی نے معالم التنزیل میں، یہ چھٹی صدی کی بات ہے، امام زمخشری نے تفسیر کشاف میں یہی بات نقل کی ہے۔ آیت نمبر 31 اور 32 میں زینت سے مراد لباس ہے۔ ساتویں صدی میں امام قرطبی نے الجامع الاحکام القرآن میں، امام بیضاوی نے انوار التنزیل میں، آٹھویں صدی میں امام نصفی نے مدارک التنزیل میں، امام ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں، نویں صدی میں امام نیساپوری نے غرائب القرآن میں، 10ویں صدی میں امام سیوطی نے در منصور میں، 12ویں صدی میں اسماعیل حقی نے روح البیان میں، اور 13ویں صدی میں امام آلوسی نے روح المعانی میں، 14ویں صدی میں امام مراغی نے تفسیر مراغی میں، اور 15ویں صدی میں شیخ ابو بکر الجزائری نے اپنی تفسیر ایسر التفاسیر میں یہی قول نقل کیا ہے کہ آیت نمبر 31 اور 32 میں زینت سے مراد لباس ہے۔ یوں 15ویں صدی تک کے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ آیت نمبر 31 اور 32 میں زینت سے مراد لباس ہے، جو طواف کے وقت بھی اور ہر مسجد میں آنے کے وقت اور آتے ہوئے ہر حال میں پہنی ہوئی حالت میں آنے کا حکم ہے، اور اس میں کوئی لاجک اس طرح کا نہیں ہے کہ اگر توبہ کرنی ہے، طواف کرنا ہے تو ان کپڑوں سے پاک ہونا پڑے گا جن میں تم نے گناہ کیے ہیں۔ یہاں پر جو بعض اسکالرز نے یہ نقطہ نکالا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 میں زینت سے مراد موسیقی ہے، زینت سے مراد شاعری ہے، مصوری ہے، تو ان سے بڑے ادب کے ساتھ سوال ہم کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 انما حرم ربی الفواحش کی تشریح کرتے ہوئے موسیقی کو حلال قرار دینے کے لیے اتنے جذباتی کیفیت اختیار کر لی کہ آیت نمبر 32 میں زینت سے مراد موسیقی، مصوری، شاعری، ان ساری چیزوں کو مراد دے دیا اور یہ مومنین کے لیے پیدا کی ہیں۔ بڑا واضح سا سوال ہے کہ اگر زینت سے مراد یہ موسیقی، مصوری، شاعری ہے تو اس سے پہلے آیت نمبر 31 میں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد میں جس زینت کو اختیار کرنے کا حکم ہے، تو کیا یہاں پہ مساجد میں آتے ہوئے موسیقی، مصوری اور شاعری کرتے ہوئے آنا ہوگا؟ میں بڑے ادب کے ساتھ یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارے یہ دوست جب گفتگو کرتے ہیں تو ایک بڑا بھاری بھرکم سا خوبصورت سا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میں قرآن کریم کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، میرا قرآنی مطالعہ یہ کہتا ہے، عجیب مطالعہ ہے کہ پورے قرآن کریم کے مطالعے کے دعوے کیے جاتے ہیں اور آیت نمبر 32 میں زینت سے مراد موسیقی لیتے ہوئے یہ نہیں پتا کہ آیت نمبر 31 میں مساجد کی طرف آتے ہوئے بھی اسی زینت کو اختیار کرنے کا حکم ہے، تو یہ موسیقی والا معنی وہاں پہ کیسے منطبق ہوگا؟ یہ ہے قرآنی مطالعہ، یہ ہے قرآنی ریسرچ، یہ ہے قرآنی تحقیق۔ تو آیت نمبر 32 میں اگر زینت سے مراد موسیقی لینی ہے تو آیت نمبر 31 میں آپ اپنے اس مفہوم کو ذرا واضح کر کے منطبق کر کے بتا دیجئے۔ سوال نمبر 2، میں نے 1400 سال کے مفسرین کے حوالہ جات اور ان کی تفاسیر کے حوالے سے
آپ کے سامنے یہ بات پیش کر دی ہے کہ آیت نمبر 31 اور 32 میں زینت سے مراد لباس ہے۔ اگر اس اسکالر نے آیت نمبر 32 میں زینت سے مراد موسیقی، شاعری، مصوری کو مراد لیا ہے تو بڑے ادب کے ساتھ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ 1400 سالہ مفسرین کی آراء اور ان کے حوالہ جات سے ثابت کر دیں۔ اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے تو آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ قرآن کریم کی تفسیر خود ساختہ معانی سے کریں، من مانے معانی سے کریں اور رنگیلے معانی کے ساتھ کریں؟ یہ صورتحال اس بات کی واضح طور پر خبر دیتی ہے کہ اتنے بھاری بھرکم دعوے، قرآنی مطالعہ، قرآنی تحقیق، قرآن یہ کہتا ہے، اس کے پیچھے کتنا مطالعہ ہوتا ہے، کتنی ریسرچ ہوتی ہے، ان دو سوالوں کی روشنی میں اور میری ان گزارشات کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ یہاں پر بڑے ادب کے ساتھ تیسری بات یہ عرض کروں گا کہ خود امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے تدبر قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 اور 32 میں زینت سے مراد لباس ہی لیا ہے۔ یہ امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں اس اسکالر کا دعویٰ ہے کہ یہ میرے استاد ہیں، تو ان کے استاد بھی یہی تشریح اور تفسیر کر رہے ہیں کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31-32 میں زینت سے مراد لباس ہے، تو انہوں نے موسیقی کا معنی کہاں سے لے لیا؟ یوں 20 تفاسیر کا حوالہ آپ کے سامنے پیش ہوا کہ 31 اور 32 آیت میں زینت سے مراد لباس ہے، تو یہ خود ساختہ، رنگیلا اور من مانا مانا انہوں نے کہاں سے نکال لیا؟ اس کا حوالہ ان کے ذمے قرض ہے۔ آخر میں صحیح مسلم کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دوں کہ امام مسلم نے کتاب التفسیر میں یا بنی آدم خذوا زینتکم کی تشریح میں اسی زینت کے لفظ سے لباس مراد لیا ہے، لہذا اس سے موسیقی لینا یہ قرآنی الفاظ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ خلاصہ کلام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کفار نے ننگے طواف کا جو سلسلہ شروع کر دیا اور مسلمانوں پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ تم لباس پہن کر کیوں طواف کرتے ہو، تو مسلمانوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی کہ لباس پہن کر طواف کرنا ہے اور اسی طرح کرتے رہنا ہے، اور صرف طواف کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر مسجد میں لباس پہن کر آنا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں زینت سے مراد لباس تھا، 1400 سالہ مفسرین بھی یہی کہتے ہیں اور صحیح مسلم کی حدیث میں بھی اسی حکم کی وضاحت ہے، لہٰذا زینت سے مراد موسیقی وغیرہ لینا یہ ان اسکالرس کا خود ساختہ معنی تو ہو سکتا ہے، قرآنی مفہوم ہرگز نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح قرآنی فہم کی توفیق عطا فرمائے اور 1400 سالہ مفسرین کی راہ سے ہٹ کر اپنے پاس سے معانی کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور لوگوں کو قرآن کے نام پر گمراہ کرنے سے اللہ ہمیں بچائے، آمین ثم آمین۔